حاضرین جمعہ، عظیم اور بابرکت مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے رمضان المبارک کے ایام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کا موقع عنایت کیا۔ بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ بھائی بہنیں مائیں جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ اسی اللہ کے گھر میں تراویح کی نماز ادا کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، نمازوں کے بعد بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرنے والے، اسی مہینے میں غربا اور مساکین کو اپنے ہاتھوں سے صدقات اور زکوٰۃ سونپنے والے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ موت ہمیں کب دغا دے جائے اور کب ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، ہماری سانس روک دی جائے اور سارا عمل ہمارا ساقط ہو جائے، اس سے پہلے ہم اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس رب العالمین کو پکارے، اس احکم الحاکمین کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر کے نادم اور شرمندہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، رب العالمین کی ذات رحم کرنے والی ہے، ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے ہم اپنا قدم رب العالمین سے توبہ کے لیے آگے بڑھائیں، ہم اپنے زبان سے اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار اور توبہ کے کلمات بار بار دہرائیں۔ وہ احکم الحاکمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، جب تم اپنے پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے حاضر ہو جاؤ، جب تمہیں اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، جب تمہیں تمہارے گناہ بوجھ لگنے لگے، میرے حضور میں آ کر کے آنسو بہانا، میرے سامنے سر بسجدہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، عرش والا بہت ہی کریم ہے، عرش والا بہت ہی رحیم ہے، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ درگزر کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ تمہیں نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بھی بندہ رب العالمین کے تیار کردہ آپ کا شکار ہو، ہر بندہ اللہ کے نعمت والے جنت میں داخل ہو، عرش والا یہی چاہتا۔ ہمارے اعمال ہمیں جہنم سے قریب لے کر کے جا رہے ہیں، ہماری بدعمالیاں ہمیں آگ سے قریب کر رہی ہیں، ہمارے برے اعمال ہمیں اللہ رب العالمین کے تقرب سے دور ہٹا رہے ہیں اور ہم جہنم کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم گناہوں سے سرابور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہم سے چھنتی چلی جا رہی ہیں۔ سارا معاملہ ہمارے نگاہوں کے سامنے، 11 مہینے جس طریقے سے بے رہ روی ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے، جس طریقے سے ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے ہیں، بے نمازیوں کی طرح سڑکوں کی خاک چھانتے رہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، رمضان کے عظیم اور بابرکت مہینے میں بھی ہمارا چال ڈھال، ہمارا طرز زندگی، ہماری لائف سٹائل کچھ ایسی ہی گزرتی رہتی، اور عرش والے نے ہمارے اور آپ کے لیے تیاری کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے رمضان المبارک کے راتوں کو گزارنے کے لیے، دنوں کو گزارنے کے لیے اعلان کیا؟ اعلان کرنے والے کو، اعلان کرنے والے فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ جب آسمان پر رمضان المبارک کا چاند نمودار ہوتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا فرشتہ رب العالمین کے حکم سے اعلان کرتا ہے،
اہل ایمان کو خوشخبری سناتا ہے، اہل ایمان کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اہل ایمان کو اللہ کی طرف رغبت کرنے کے لیے آوازیں لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے لوگوں، اے رب سے ڈرنے والے لوگوں، اے اللہ کے سامنے جھکنے والے بندوں، اے رب العالمین کو پکارنے والے لوگوں، اے اپنے پروردگار سے محبت کرنے والے ایمان والوں، اقبل، خیر اور بھلائی کی طرف اور آگے بڑھ جا، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ شہر رمضان المبارک آ گیا ہے۔ رب العالمین نے تمہیں ایک بار پھر زندگی میں موقع دیا ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز تراویح میں اللہ کی کتاب کی سماعت کر سکو۔ تیرے رب نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تو پھر ایک بار اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے رمضان کے راتوں میں مانگ سکو۔ اس رب نے تمہیں ایک بار اور مہلت دے دی ہے، زندگی تمہاری اور بڑھا دی ہے، تاکہ تم 29 اور 30 دن کے روزے رکھ کر کے اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو کم کر سکو اور نیکیوں میں اضافہ کر سکو۔ یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ دوسرے مہینے میں ایسا انتظام اور انشرام اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ دوسرے مہینے میں خاص فرشتہ آ کر کے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، عام طور پر لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت نہیں دیتا۔ یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہے، رمضان المبارک کی فضیلت ہے، اور اس ماہ مبارک سے عظیم تر مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاند نمودار ہونے کے ساتھ ہی فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ وَيَا باغی الشر اقصر، اور وہی فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے گنہگار بندو، اے سیاہکار بندو، اے کتاب و سنت سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے والے لوگوں، اے اللہ رب العالمین کے خوف سے بیدار ہو کر کے دنیاوی زندگی میں مست رہنے والوں، اے گنہگار لوگوں بندو، گناہ کرنے والوں، اپنے قدموں کو گناہوں سے روک لو، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لو، عظیم اور بابرکت مہینہ آ گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آ کر کے ٹھنڈی ہواؤں کی جھونکوں کی طرح رمضان کے 29 اور 30 دن گزر جائے، مغفرت کا مہینہ چلا جائے، مانگنے کا مہینہ ختم ہو جائے، رب کو راضی کرنے کے ایام چلے جائے، جہنم سے غلو خلاصی کا دن نکل جائے، اور تمہارا نام اعمال برائیوں میں ویسے ہی بھرا رہ جائے، تم ویسے ہی جہنم سے قریب ہوتے چلے جاؤ، اللہ کی نعمتوں سے دور ہوتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی ویسی گناہوں پہ لت پت رہے جیسے 11 مہینے گزشتہ ایام میں تھے۔ ایسا نہ ہو۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے، فرشتہ پکارتا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ ہمارا پروردگار اتنا کریم اور مہربان ہے، اتنا کریم ہے وہ رب جو رمضان المبارک کا چاند نمودار ہوتے ہی جنت کے فرشتوں کو، داروغوں کو حکم دیتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، اے جنت کے داروغوں سنو، رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، رب کے حکم سے رمضان المبارک کا چاند نمودار ہو چکا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو آج سے کھول دیا جائے اور رمضان کے آخری دن تک اس کو بند نہ کیا جائے۔ یہ پروانہ اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے ہوتا ہے، یہ حکم اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے لیے صادر ہوتا ہے، ہم گنہگار بندوں کے لیے جو ہمیشہ رب کی مخالفت میں زندگی گزارتے ہیں، جو ہمیشہ اذانوں کی آوازیں سن کر کے ہم مسجدوں سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمارے قدم مسجد کے دہلیز پار کر کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں لیکن اللہ اکبر کی اس بڑائی پر لبیک کہتے ہوئے ہم اپنے قدموں کو آگے بڑھا کر کے، ہم اپنے جسموں کو پاک کر کے اور اپنے نیتوں کو صاف کر کے اس احکم الحاکمین کے سامنے سجدہ اور رکوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور یہ ایام بھی گزر جانے والے ہیں، یہ رمضان بھی نکل جانے والا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ بھی چلا جانے والا ہے۔
ہے رب العالمین کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ آ کر کے نکل جائے، اس سے پہلے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس عرش والے کو منا لیں، اس عرش والے کے سامنے آنسو بہا لے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہو سکتا ہے یہ جمعہ ہمارا آخری ہو سکتا ہے عصر کی نماز ہماری آخری ہو سکتا ہے آخری سجدہ کا موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس وقت دیا ہو، اور اس کے بعد سارا معاملہ تھم جائے، رک جائے، کیونکہ جب موت واقع ہو جائے گی نہ سجدہ کر پائیں گے، نہ رکوع کر پائیں گے، نہ رب کا ذکر کر پائیں گے، نہ رب العالمین سے دعائیں مانگ پائیں گے، نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ پائیں گے، نہ رب العالمین کے سامنے رو کر کے توبہ کر پائیں گے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، غنیمت سمجھے، اللہ نے صحت عطا کیا ہے، غنیمت سمجھے، طاقت و توانائی پیروں اور ہاتھوں میں ہے، رب کا شکریہ سجدہ کر کے ادا کریں۔ جسم کے اندر طاقت و توانائی ہے، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک رب کی رضا کے لیے، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، شریعت اسلامیہ کے حکام پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ کی نعمت والی جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کو نجات دلانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے موقع عنایت فرمایا ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اللہ کے واسطے رمضان کی اس اہمیت کو، رمضان کے شب و روز کے فضیلت کو، رمضان کے ایک ایک لمحے کی قیمت کو ہم سمجھے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو، جہنم کے داروغے کو، غلقت ابواب النار، اے جہنم کے داروغے سنو، بابرکت مہینے کا چاند نمودار ہو گیا ہے، ہمارے بندوں کو کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، انہیں کوئی شدت نہ لگے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وسلسلۃ الشیاطین، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر بے روزے دار کہاں سے گھومتے ہیں، پھر بے نمازی ہمارے درمیان کہاں سے نظر آتے ہیں، پھر 11 مہینوں کی طرح آج بھی جانوروں کی طرح کھاتے ہوئے سڑکوں پر ایمان والے کیسے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے بڑے بڑے شیطانوں کو، سرکش شیطانوں کو قید کیا ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ شیطان اللہ نے بھیجا ہے، جسے قرآن نے قرین کہا ہے، وَلَهُ قرین، جو تمہارے ساتھ تمہارا ایک ہمزاد ہے، جو ہمیشہ تمہیں برائی پر ابھارتا ہے، رب کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی پر ابھارتا ہے، تمہیں گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، برائیوں سے تمہارا ناطا جوڑتا ہے، اللہ رب العالمین کے دین سے بغاوت پر ابھارتا ہے۔ وہ شیطان قید نہیں کیا جاتا، وہ شیطان کو آخری وقت تک، مرنے تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے اور ہمیں روکتا رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک آدمی جو بستر مرگ پر ہوتا ہے، جان نکلنے والی ہوتی ہے، نرقرے میں، گلے میں، حلق کے اندر اس کی جان اٹکی ہوئی رہتی ہے، لوگ اسے، گھر والے، دوست، احباب اور رشتے دار پانی پلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے ہیں، قرآن سنایا جاتا ہے پڑھ کر کے، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ ساری محنتیں ہماری کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ اس بندے کا اعمال کام آنے والا ہے، ہمارا کیا ہوا عمل ہمارے لیے ڈھال بننے والا ہے، اللہ کے سامنے روئے ہوئے وہ وقت ہمیں بچانے والے ہیں، رب العالمین کے سامنے کیے ہوئے سجدے ہمارے لیے سرخ روئی کا باعث بنیں گے، رب کی رضا کے لیے رکھے ہوئے یہ روزے ہمارے لیے جہنم سے آڑ بنیں گے، قرآن کی تلاوت ہمارے لیے شفاعت کرے گی، نمازیں اللہ کے سامنے ہمارے لیے حجت قائم کریں گی۔ لیکن جب ہم نے اپنی پیشانی کو اپنے خالق حقیقی کے سامنے جھکایا ہوگا، جب ہم نے ایام رمضان میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھے ہوں گے۔ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ حلال چیزوں کو ان ایام میں حرام کیوں قرار دیا گیا؟ اس سے روک کیوں دیا گیا؟ افطار کے بعد وہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی۔
کھا سکتے ہیں، لیکن طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک وہی چیزیں جس کو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، ہم صرف رب العالمین کے حکم کی تابعداری میں اور رب العالمین کے حکم کی بجا آوری میں اپنے نفس کو روک کر کے رکھتے ہیں۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا جب کھانے پینے کے ہوٹلوں میں رمضانوں کے ایام میں یا تو شٹر ڈاؤن کر کے رکھا جاتا تھا یا پردے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن ہم ایمان والوں کے دلوں سے وہ ڈر اور خوف اللہ رب العالمین کا نکل چکا ہے، وہ ڈر اور خوف نکل چکا ہے کہ آج ہمارے مسلم علاقوں میں ایسے بہت سارے ہمارے نوجوان اور بھائی جو ہٹے کٹے ہیں، جسم کے اندر طاقت و توانائی ہے، وہ اپنے پیروں پر صحیح سالم کھڑے ہیں، ہاتھوں کے اندر طاقت و قوت اللہ نے دیا ہے، دل و دماغ کون سے اچھا ہے، ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن رب کی رضا کے لیے روزے نہیں رکھتے ہیں، رب کے فرما برداری کرنے کے لیے روزے نہیں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کے لیے، نمازوں کے لیے مسجدوں میں اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، وہ لوگ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں؟ ہم کیا جواب دیں گے رب العالمین کے سامنے جب ہمارا رب کہے گا کہ ہم نے تمہارے اوپر فرض رمضان کے روزے فرض کیے، تمہارے اوپر 1 مہینے کا روزہ جو فرض کیا، اس روزے میں تم نے کیا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، جب تک ہم رب العالمین کے سوالوں کا جواب نہیں دے لیں گے ہمارے قدم ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کیا فضیلت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا اس رمضان کے روزے کی برکتوں کی وجہ سے۔ جو خالص نیت کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان غفر لہ ما بینہن، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ کے فرمان کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق جو رمضان کے روزے رکھے گا، جو جمعہ کی ادائیگی کرے گا، ہماری طرح نہیں کہ وہ باہر سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سائے میں بیٹھ کر کے مسجد کے باہر انتظار کرے کہ جب امام صاحب اپنا خطبہ ختم کریں گے، جب مؤذن اقامت کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تب وہ اپنے قدم بڑھائے گا، صف میں آ کر کے چوروں کی طرح کھڑے ہوگا، فوراً نماز پڑھے گا، اور جیسے امام صاحب سلام پھیریں گے رب کے بارگاہ میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اپنے قدموں کو مسجد سے باہر، یہ تو منافق کی علامت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت بتائی ہے۔ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں مسجد میں آنے والے سب سے آخری لوگ ہوتے تھے اور سب سے پہلے اللہ کے گھر سے بھاگتے تھے۔ کہیں ہمارے اندر نفاق تو نہیں آ گیا؟ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ گئی؟ ہپوکریسی تو پیدا نہیں ہو گئی؟ کہیں ہم منافق تو نہیں بن گئے؟ صرف ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم چیز کو پکار کرنے کے لیے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب بات امپلیمنٹیشن کی آتی ہے، جب بات عمل کی آتی ہے، جب بات کتاب و سنت پر چلنے کی آتی ہے، جب بات رب کی رضا کی آتی ہے، جب بات سنت نبوی سے محبت کی آتی ہے، جب بات مغفرت کی آتی ہے، جب بات آخرت کی تیاری کی آتی ہے، اور جب بات اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی آتی ہے، جب بات جنت کی نعمتوں کے حصول کی آتی ہے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی آتی ہے، تو ہم عمل کے میدان میں بالکل صفر نظر آتے ہیں، بالکل خالی نظر آتے ہیں۔ کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم مرنے والے نہیں؟
کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر مرض لاحق کرنے والا نہیں؟ کیا ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ بیماری ہمیں آ کر کے دبوچنے والی نہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس خوش فہمی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ اگلے ہی پل ہماری موت آ سکتی ہے، اگلے ہی پل ہم پیرالائزڈ ہو سکتے ہیں، اگلے ہی پل ہم پیروں سے اٹھ کر کے ویل چیئر پر آ سکتے ہیں۔ صحیح سالم ابھی ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم جا کر کے ہاسپٹل کے بیڈ پر آ سکتے ہیں۔ سارے امکانات ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب جو عرش پر مستوی ہے سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے عمل کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری نیکیوں کو، ہمارے خیر اور بھلائی کو، ہمارے جانوروں کی طرح کھانے کو، ہمارے نمازوں کو چھوڑ کر کے بازاروں کی زینت بننے کو۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے اوپر سے اللہ نے ان کے چھت چھین لیے ہیں، وہ لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں انہیں ایک مرتبہ کھانا میسر ہو رہا ہے، بچے ٹک ٹکی لگا کر کے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کھانے والا آئے گا، اوپر سے ہیلی کاپٹر سے اناج کے پیکٹ پھینک کر کے جائے گا، بچے اور مائیں انتظار میں ہے کہ کوئی آئے گا، ہمیں کمبل دے کر کے جائے گا، ہمارے جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑا دے کر کے جائے گا، ہمارے پاس ناشتے کا انتظام ہے، ہمارے پاس سحری کا انتظام ہے، ہمارے پاس افطار کا انتظام ہے، اور افطار کرنے کے بعد نمازوں کی ادائیگی کے بعد ہمارے پاس عشائیہ اور کھانا ہے، لیکن ہم رب کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے پاس چھت نہیں ہے، ان کے پاس لباس نہیں ہے، ان کے پاس سحری اور افطار کا انتظام نہیں ہے، لیکن قسم اللہ کی ان کے صفیں ابھی نماز سے ہٹی نہیں ہے، ان کا چھوٹا اور نابالغ بچہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ تقویٰ آج ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والو، اگر ہم چاہتے ہیں رب العالمین اس روئے زمین کا خلیفہ ہمیں بنا دے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن، اللہ رب العالمین کا دشمن، کتاب و سنت کا دشمن، شریعت کا دشمن، اسلام اور مسلمانوں کا دشمن، ان کے دلوں میں ہمارا خوف پیدا ہو، تو ہم اپنے دلوں میں رب العالمین کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ وہ اللہ رب العالمین وقت کو بدلنے والا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں یاد رکھو وہ عرش والا وقت کو بدلتا رہتا ہے۔ ابھی مصیبت ہے، ابھی پریشانی ہے، ابھی جان کا خطرہ ہے، ابھی امن و امان کی دعائیں مانگی جا رہی ہے، وہ عرش والا دیکھ رہا ہے، وہ عرش والا انتظار کر رہا ہے۔ جب وقت آئے گا رب العالمین کے کلمات نکلیں گے اور سارے حالات اور قواعد بدل جائیں گے، سارا خوف اور ڈر نکل جائے گا، سب امن اور سلامتی ہوگی۔ صرف ایمان والے رب العالمین کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن وہ وقت تب آئے گا، جب ہم خالص نیت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے بنیں گے۔ ہم رمضان کی تیاری بالکل اہتمام اور احترام کے ساتھ کر رہے ہیں، ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں بھی انتظام کر رہی ہیں، ہم بھی انتظام کر رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، سلائی کو دے رہے ہیں، افطار کا انتظام ہو رہا ہے، اچھے اچھے غذاؤں کا انتظام ہو رہا ہے، روزانہ رب کی توفیق سے دسترخوان اچھے سجائے جا رہے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کچھ ہم تیار نہیں کر رہے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے اعمال انجام نہیں دے رہے ہیں۔ نمازیں چھوڑ کر کے فجر کے وقت تک ہمارے نوجوان گاڑیاں لے کر کے بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، گلیوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، سڑکوں کی خاک چھانتے رہتے ہیں، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نوجوانوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ نَشَأَ فِي عِبَادِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو جوانی کے ایام کو غنیمت جانتا ہے، وہ نوجوان جو جوانی کے ایام میں اپنی پیشانیوں کو اپنے مالک حقیقی کے سامنے جھکاتا ہے، وہ نوجوان جو رمضان کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والا ہے، رمضان کے اس مغفرت کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، جو اپنے دامن کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانے والا ہے۔
ہے جو رب کی رضا کے لیے ہر وقت اذان سے پہلے مسجد میں آ کر کے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگتا ہے. دونوں اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہوا اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے. نماز سے پہلے نماز کے اختتام کے بعد رب کی کتاب عزیز کو اٹھا کر کے اس کی تلاوت اور اس کا ریسیٹیشن کرتا ہوا نظر آتا ہے. تراویح کے بعد کیا پڑھا اس کا سماعت کرتا رہتا ہے. ہر ہمیشہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی جستجو اور صحیح کرتا رہتا ہے. وہ عرش والا اس کی جوانی کو قبول کرتا ہے, جوانی کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے, اس کے لمحوں کو قبول کرتا ہے اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سرخ روئی عطا فرمائے گا. اور جب روز قیامت بروز حشر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ایسے نوجوان کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے گا. کیا ہمیں خواہش نہیں ہے کہ ہم رب کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائیں؟ کیا ہم ایسے نوجوان نہیں بننا چاہتے؟ کیا ہمارے اندر جوانی صرف اسی لیے ہے کہ ہم دنیا کے اندر گھومے پھرے جانوروں کی طرح کھائے پیے بچے پیدا کرے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے؟ کہ اللہ نے ہمیں اسی لیے بھیجا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے ایمان کے دولت سے مالا مال کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذہن اور دماغ عقل اور شعور اسی لیے عطا کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیروں میں طاقت اور شکت اسی لیے دیے ہے کہ ہم بازاروں کی زینت بن کر کے پھرتے رہیں, آوارہ گردی کرتے رہیں, روزے کو اپنے خواہشات کے تلے رونگتے رہیں, نمازوں کی آوازوں کو ترک کر کے ہم نمازوں کو ضائع کرتے رہے. قسم اللہ کی جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز اگر ہم نے چھوڑ دی پوری زندگی رب کے سامنے سجدے میں گرے رہیں گے, اس ایک وقت کی نماز کی بھرپائی نہیں کر پائیں, ایک وقت کی نماز کی بھرپائی نہیں کر پائیں. آپ سوچئے, آپ غور کریے, اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے بنے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بنے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں رب کے سامنے, من ادرک رمضان ولم یغفر. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے بدذات, ایسے بدعمال, ایسے بد اخلاق اور ایسے بے دین شخص کے لیے آپ یہ کہیے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا, رمضان کی برکتیں پائی, رمضان کے مہینے میں جسم صحیح سالم ہے, جسم کے اندر طاقت و توانائی ہے, عقل اور شعور اللہ نے باقی رکھا ہے, اچھی استطاعت اللہ نے دیا ہے, لیکن وہ رمضان سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا, اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کروا پاتا, اپنے رب کو راضی نہیں کر پاتا, اس رمضان سے استفادہ نہیں کر پاتا. نہ وہ وقت پر نمازیں پڑھتا ہے, نہ وہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے, نہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, نہ اس کے زبان پر ذکر و اذکار ہوتے ہیں, نہ وہ چلتے پھرتے رب سے توبہ اور استغفار کرتا ہے, نہ وہ چھپا کر کے غریبوں اور مسکینوں کو صدقات اور خیرات دیتا ہے, نہ ہی وہ راتوں میں اٹھ کر کے اپنے رب کے سامنے روتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اپنے اس دنیا سے گئے ہوئے والدین کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے, جو زندہ ہے اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مانگتا ہے. کچھ ہماری زندگی کے اندر نہیں. کیا ہم صرف دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا ہم دنیا کے رنگینیوں کے لیے بنائے گئے ہیں؟ ہمارا پروردگار ہمارا گریبان پکڑے گا, آخرت میں اللہ ہم سے پوچھے گا, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ نوجوان ہو, رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, رب کے سوالات کا جواب دینا ہے, رب کی نعمتوں کا حساب دینا ہے. اور جب تک رب کے نعمتوں کا حساب نہیں دیں گے, ایک ایک شب اور روز کا حساب نہیں دیں گے, دنیا کے ایک ایک لمحے کا حساب نہیں دیں گے, قسم اللہ کی رب کے عرش کے سامنے سے ہمارے قدم ہٹنے والے نہیں ہیں. ابھی وقت ہے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں, ہم اپنے شرطوں سے اللہ کو منانے کی کوشش کریں, ہم اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں, ہم اپنے صدقات اور خیرات سے, ہم اپنے ایمان والوں کی محبت سے, ہم اپنے اسلام کے شریعت کے ذریعے سے عرش والے کو منانے کی کوشش کریں, جہنم سے غلو خلاصی کی کوشش کریں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں ہر روز ایک
بڑے تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بڑے تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ کیا یہ خواہش نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے غلو خلاصی عطا کرے؟ کاش ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ اللہ آج افطار کے وقت جہنم سے ان کو نجات دے اور آزاد کرے، اور اس فہرست میں ہمارا اور آپ کا بھی نام ہو، ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو کہ ہم بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں، ہم بھی جنت کے حقدار بنا دیے جائیں، رب کی نظر رحمت اور کرم ہمارے اور آپ جیسے گنہگاروں پر بھی پڑ جائے، اور یہ رمضان ہمارے لیے بابرکت بن جائے، رمضان کا افطار کا وقت ہمارے لیے دعا کی قبولیت کا وقت بن جائے، ہم بھی معاف، ہمارے گھر والے بھی بخش دیے جائیں، ہمارے والدین بھی بخش دیے جائیں، رشتہ دار دوست و احباب بھی بخش دیے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین رمضان المبارک سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے، رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے سے فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو ایمان والے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ان کے لیے سحری اور افطار کا انتظام فرما دے، ان کے لیے چھت کا انتظام کر دے، ان کے لیے لباس کا انتظام کر دے۔ الہ العالمین تقوی کا لباس جو ان کے اوپر ہے تا دم حیات، وہ تقوی کا معیار اور تقوی کا لباس اللہ باقی رکھ دے، اور ہمارے اوپر بھی تقوی کا لباس چڑھا دے، تیرے الہ العالمین سامنے جھکنے والے بن جائے، تیرے حبیب کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائے۔ اے الہ العالمین ہم نوجوانوں کو دین اور شریعت کا محافظ بنا دے، الہ العالمین ہم نوجوانوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، ہمارے گھر کی ماؤں اور بہنوں کو، امت اسلامیہ کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو دین اور شریعت کی حفاظت کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین وہ گھر کی ملکہ ہیں، ان کے گود میں پلنے والا بچہ اسلام کا مستقبل ہے، شریعت کا محافظ ہے، انہیں اس لائق بنا دے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کروائیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انہیں دین اور شریعت سکھا پائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔